حضرات گرامی، میں متشکر ہوں مشاعرہ کمیٹی کا، فضل انعام صاحب مدنی اور طالب صاحب بھائی وقار چودھری اور حشمت بھائی کا، اور دیگر بزرگوں کا جنہوں نے اس مشاعرے کی بنیاد ڈالی۔ خصوصی طور سے مبارکباد پیش کروں گا ہارون عاریہ صاحب کا، جو نہ صرف بارہ کے ڈی ایم رہے بلکہ بستی کے بھی ڈی ایم رہے، اور انہوں نے اپنے رجیم میں بہت اچھے مشاعرے، بڑی ادبی انجمنیں، بڑی ثقافتی انجمنیں انہوں نے وہاں برپا کی، اور آج اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ میں بھی کبھی اس میں شامل ہوا کرتا تھا۔ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ غزل کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، اور غزل آپ نے محسوس کیا کہ آج اس دور میں کہاں تک آ گئی ہے۔ سجن سکارے جائیں گے، نین میرے بھر روئے، بدنا ایسو کیجیو گور کا بہنا ہو، یا شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا، آج تیری بھوان مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ جب زبان تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو ہمارے لکھنؤ میں جو شاعری ہوتی ہے وہاں سے شعر یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوار۔ ایک لہجہ وہ بھی غزل کا تھا جب شاعر یہ کہتا تھا کہ جنازہ روک کے میرا وہ اس انداز سے بولے، گلی کہ میں نے کہتی تم کو دنیا چھوڑا جاتا ہے۔ شاعری جب آج کے دور میں آتی ہے اور شاعر اپنے لہجے کی انفرادیت کے طور پہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، پوری تاریخ میں پہچانا جاتا ہے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ پسینہ موت کا ماتھے پہ آیا آئینہ لاؤ، ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے۔ یا آج پھر تشنا عالمی کی زبان میں اگر کہی جائے تو یہ کہ ہٹو کاندھے سے آنسو پوچھ ڈالو، وہ دیکھو ریل گاڑی آ رہی ہے، تمہیں میں چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا، غریبی مجھ میں نکل جا رہی ہے۔ کتنے ادوار گزرے، کتنے غزل کی کتنی تہذیبیں بدلی، غزل کی کتنی پرتیں کھلی۔ غزل آج ہمارے سامنے جس لہجے میں کھڑی، جس انداز میں کھڑی، شاید یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے کہ یہ محبت ہے بندگار میاں، ہو رہے ہو کہاں فرار میاں۔ یہ محبت ہے بندگار میاں، ہو رہے ہو کہاں فرار میاں، ہو رہے ہو کہاں فرار میاں۔ اور یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ لہجے کی پختگی اور لفظیات کی روانی کو شاعری کا اگر ایک مضبوط اور مربوط نام دیا جائے تو وہ نام بنتا ہے ندیم فرخ کا۔ ایک رنگ آپ نے ان کا دیکھا کہ انہوں نے نظامت پیش کی، لیکن ایک رنگ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی شاعری کتنی خوبصورت ہے۔ جناب ندیم فرخ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضرات گرامی، آپ کے بہت زیادہ زحمت نہیں ہوگی، صرف 2-3 منٹ کے لیے حصول برکت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اجازت دیں تو 2-4 شعر میں حاضر کروں آپ کی خدمت میں۔ 4 مصروں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں کہ اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، اگر زبان عطا کی ہے تو اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، وگرنہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے۔ کیا کہنے، تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ بہت اچھا، تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے بہت اچھا، تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ بہت اچھا۔ 4 مصرے اور سنیں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، واہ، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ کیا کہنے ندیم، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، بہت اچھا۔ وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ ہمارے ملک کا موجودہ منظرنامہ اور یہ 4 مصرے سماعت کریں حضرات گرامی کہ معافی مانگ کے حیران کرنے والا ہے، معافی مانگ کے حیران کرنے والا ہے، معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے، وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے، معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے، وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے۔
غرور آ گیا فرعونیت کی منزل تک، وہ اب خدائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ غرور آ گیا فرعونیت کی منزل تک، کیا کہنے، وہ اب خدائی کا اعلان کرنے والا ہے، وہ اب خدائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، ایک شعر مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں پہلی بار اس مشاعرے میں حاضر ہوا تو میں یہ شعر جس کی وجہ سے مجھے بہت دعائیں ملی ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی، آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ 2 مصرے برداشت کر لیں اور اس کے بعد وہ شعر کہ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے۔ کیا بات، زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے۔ اور یہ شعر جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں تمام بزرگوں کے قدموں میں رکھتا ہوں یہ شعر، اگر بات سچی ہو تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے۔ ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، بہت اچھا، ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے، امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ ایک غزل کا مطلع اور 2 شعر اور آپ کی زحمت تمام۔ مطلع حاضر کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھانا چاہتا ہے، کیا بات، وہ آفتاب پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے۔ بہت اچھا ہے، تعلقات کے دھاگے تو کب کے ٹوٹ چکے، مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے۔ تعلقات کے دھاگے تو کب کے ٹوٹ چکے، مگر یہ دل ہے، تعلقات کے دھاگے تو کب کے ٹوٹ چکے، مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے۔ چٹک رہا ہے جو رہ رہ کے میرے سینے میں، یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے، بہت اچھا، یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے۔ جو قطرہ قطرہ اکٹھا ہوا تھا آنکھوں میں، وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے، وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے۔ امیر شہر تیری بندشیں معاذ اللہ، فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے۔ امیر شہر تیری بندشیں معاذ اللہ، فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ حضرات۔